حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حضرت عمر کیا ہے؟ صحابی رسول بھی ہیں. ابھی یکم محرم ان کا اسی مہینے میں یکم محرم ان کا یوم شہادت ہے. حضرت امیر المومنین ہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، سسر پیغمبر ہیں، داماد علی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. اتنے بڑے مرتبے ہونے کے بعد تمام صحابہ کے سربراہ ہیں کہ یہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں. اسلامی خلافت کے، اسلامی ریاست کے بے تاج بادشاہ ہیں جن کی اپوزیشن بھی کوئی نہیں ہے، اور اتنے با کمال کہ آج بھی ان کے انصاف کا چرچا دنیا میں یورپ تک ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا، جو صحابی بھی ہو، نبی کا سسر بھی ہو، علی کا داماد بھی ہو، خلیفہ راشد بھی ہو، مدینہ کا مکہ کا پیدائشی ہو، مدینہ میں رہنے والا ہو، نبی کے ساتھ حج کر چکا ہو، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ چکا ہو، نبی کا دیدار کر چکا ہو، نبی سے دعائیں لے چکا ہو، نبی نے فرمایا ہو میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہی عمر ہوتا، جس کے بارے میں فرمایا ہو جس راستے سے چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد کون سی فضیلت ہے جو عمر کی رہ گئی ہے اور عمر کو خواہش پیدا ہوگی؟ اور نبی فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حالانکہ ہے کوئی نہیں، اگر ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر وقت کا نبی بن جاتا. اس کا مطلب ہے نبوت بند ہے تو نبوت سے نیچے جو مرتبہ ہے اس پہ رب نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے. اب بتائیے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، امام صحابہ بھی ہیں، وقت کے مجاہد بھی ہیں، سپاہ سالار بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، دنیا کے تمام عہدے ان کو مل چکے ہیں. بس ایک خدا نہیں ہے اور ایک مصطفیٰ نہیں ہے، باقی نیچے سارے مرتبے ان کو مل گئے ہیں. لیکن آج یہ عمر ہے جن کی حکومت اس قدر وسیع ہے کہ دنیا کے کناروں تک آج عمر کی حکومت چل رہی ہے. 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کے زیر نگین ہے اور ان کا آرڈر چلتا ہے. لیکن آج یہ عمر ہاتھ اٹھا رہا ہے. حدیث میں ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ سارے مرتبے مجھے دیے، میری اب صرف 2 خواہشیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے. کیا خواہش ہے عمر بتا؟ عمر اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے اے اللہ پہلی خواہش یہ ہے کہ میں عمر تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. سارے کہو سبحان اللہ. یا اللہ شہادت چاہیے، لیکن عام شہادت نہیں جو بارڈر میں کھڑے ہو کے مجاہد اور سپاہی کو ملتی ہے. میں تو تیرے بڑے قریب چلا گیا تھا، میں نے تو مکہ کا دروازہ بھی کھلوایا ہے، بیت المقدس کا بھی کھلوایا ہے، میں نے قبلہ اول بھی آزاد کرایا، قبلہ ثانی بھی آزاد کرایا. مجھے نبی نے مانگا ہے مراد رسول ہوں، اس لیے ربا شہادت میں مانگتا ہوں لیکن اپنی مرضی کی جگہ پہ، اور وہ بھی تو قبول کر. اللہ پوچھتا ہے بول کیا مانگتا ہے؟ کہا پہلی طلب کہ مجھے شہادت تیرے راستے میں چاہیے، میں ذبح ہونا چاہتا ہوں، میں کٹنا چاہتا ہوں، میں اپنا خون دینا چاہتا ہوں تیری دین کی سربلندی کے لیے، لیکن مدینہ میں دینا چاہتا ہوں. وجعل موتی فی بلد رسولک، تیرے نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ زندگیوں میں سب سے افضل زندگی مکہ کی ہے اور موتوں میں سب سے افضل موت مدینہ کی ہے. کیونکہ میرے نبی مکہ میں زندگی گزار گئے اس لیے اس شہر سے افضل زندگی کوئی نہیں. میرے نبی مدینہ میں مرے اس لیے مدینہ سے افضل موت کوئی نہیں، اور پھر موتوں میں شہادت سے افضل کوئی نہیں. اس لیے کہا عمر کو شہادت بھی چاہیے اور مدینہ منورہ میں چاہیے. جب یہ دعا کی ساتھی سن کے حیران، عمر یہ کیسی دعا ہے، یہ کیسی عجیب دعا ہے؟ کہا تم سے نہیں مانگتا، رب سے مانگتا ہوں. بات ٹائم اوپر نکل گیا، بس 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. توجہ. اللہ نے کہا عمر تو نے مجھ سے مانگا ہے نا، اور سب کچھ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں؟ ناممکن کو ممکن بنانا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھ سے تو نے مانگا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، میں دوں گا. اے عمر تو نے کہا شہادت چاہیے اور مدینہ میں، یہ تیری مانگ ہے. اب ہماری عطا دیکھ کہ ہم تجھے شہادت دیں گے، صرف مدینہ میں نہیں دیں گے، مسجد نبوی میں، ریاض الجنت میں، نبی کے مصلی میں صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی دوسری رکعت میں تجھے مقام شہادت عطا کر دیں گے. حضرت عثمان نے جو انگوٹھی پہنی تھی امیر المومنین نے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہم امتنی شہیدہ، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا. حضرت علی کو جب تلوار لگی کوفہ کی جامع مسجد کے گیٹ پہ اور شہید ہوئے اس زخم سے، انہوں نے نعرہ مارا اس وقت
فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب ذرا بلند آواز سے بتاؤ، عمر، عثمان، علی شہادت لے کر خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ تو پھر جب وہ خوش ہیں تو ہمیں ان پہ فخر کرنا چاہیے، ان کی شہادت کو سلام، بجائے اس کے اب ہم رونا شروع کر دیں شہادت کیوں مل گئی ہے۔ یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ وہ انہی کی اولاد ہے سیدنا حسین، انہی کا خون ہے، وہ بھی شہادت کے لیے پہنچے کہ یا ظلم مٹے گا یا حسین اپنا کردار زندہ کر جائے گا۔ بچے رب نے دیے اس کے نام پہ کٹا دوں گا، اور حسین نے اسی طرح کا قدم اٹھایا اور اسلام کو بچایا ہے، اس لیے ہم حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور واہ حسین کہتے ہیں، اور ہم حسین پہ روتے نہیں ہیں، اس لیے کہ حسین یہ مرتبہ لے کر خوش ہے، اللہ اس کو دے کر خوش ہے، اور حسین کو چاہنے والا قیامت تک حسین کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔